بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج بات کرنا چاہتے ہیں ایک اور عنوان پر، لیکن پہلے تھوڑا سا ما قبل سے تھوڑا سا ربط ہو جائے۔ کل ہم نے بات کی تھی اسم ذات سے متعلق جو کل بات ہوئی تھی، اس میں ہم نے بتایا تھا کہ تھوڑی دیر اپنی زبان کو خاموش کر کے تسبیح جیب میں ڈال کر، یعنی تسبیح بھی نہیں، اور دل کی دھڑکنوں میں اللہ کے نام کو پکارنے اور اللہ کے نام کے ساتھ دل کے دھڑکنے کی مشق کی جائے۔ اس طرح سے گویا کہ آپ اللہ کے نام کو جو آپ کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ جاری ہو رہا ہے اس کو آپ اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ یہ انداز، جیسے آپ کا دل دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ پکار رہا ہے اور آپ کے کان دھڑکنوں کی اس آواز کو جو اللہ اللہ کی شکل میں جاری ہو رہی ہے اس کو آپ کے کان سن رہے ہیں۔ اب سمجھیے اس کو کتنی توجہ چاہیے۔ اس کو ہمتاً متوجہ ہو کر آپ پڑھیں گے تو مشکل سے جب جاری ہو جائے گا تو مشکل سے 1-2-3 منٹ کے اندر ہی آپ ایک دم محسوس کریں گے کہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ چینج آ رہا ہے۔ ایسا خوبصورت ذکر ہے، آخر کیوں نہ ہو، اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے۔ اچھا، جہاں اس طرح کے روحانی فائدے ہوں گے آپ کی زندگی میں، وہیں ایک اور عجیب بات بتانے چلا ہوں، ایک اور بہت عجیب بات جس کو سننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل لوگ رزق کی بڑی شکایت کرتے ہیں، حالانکہ اس کی بہت ساری وجہ ہیں۔ کسی کو فضول خرچی کی عادت ہے تو اس کے ذریعے سے اس کا رزق تنگ ہو گیا ہے، کسی کو حلال ذرائع سے کمانے کا مزاج نہیں ہے اس لیے اس کا رزق تنگ ہو گیا ہے، کسی کو صدقات دینے کا مزاج نہیں ہے اس لیے تنگ ہو گیا ہے، کسی کے اعمال میں گڑبڑ، کسی کی زبان میں گڑبڑ، کسی کے دل میں خرابی وغیرہ وغیرہ۔ تو وجہ اس طرح کی ہوتی ہیں، ان کی طرف کئی بار دھیان نہیں جاتا اور وظائف کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن چلیے پھر بھی ان سب کا خیال رکھتے ہوئے پھر ایک بات بتاتا ہوں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ کچھ دن پہلے میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا تھا، ملاقات تو نہیں ہوئی کبھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے والد مرحوم، اللہ مغفرت کرے ان کی، کہ ہمارے والد گرامی جن کا انتقال ہو چکا ہے، ان کو کسی نے خواب میں آ کر ایک سکہ عنایت فرمایا تھا، چاندی کا 1 روپیہ، جس کو آپ ایک درہم کہہ سکتے ہیں، یہاں ہندوستانی تہذیب میں پہلے یہاں چاندی وغیرہ کے سکے جب اس دور میں چلا کرتے تھے، مغلیہ دور تک بھی، تو کہتے ہیں کہ ایک سکہ خواب میں آ کر دیا، اور جب وہ بیدار ہوئے، اچھا مزید اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کسی کو کہنا نہیں، یہ سکہ آپ کو ملتا رہے گا، یہ بھی بات رہی مزید۔ اب وہ جب بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس میں وہ سکہ موجود تھا جو خواب میں دیا گیا تھا، وہ سکہ ان کے پاس، وہ درہم، وہ کرنسی ان کے پاس موجود تھی، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بتانا لازم سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیگم صاحبہ کو بتا دیا، بیگم کو بتایا
تو وہ درہم تو کہیں نہیں گیا، وہ درہم آج بھی ان کے بیٹوں کے پاس موجود ہے۔ والد کا انتقال ہو گیا لیکن آج بھی ان کے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کے پاس موجود ہے، لیکن بیگم کو بتا دیا تو پھر اگلے دن نہیں ملا۔ میں نے پوچھا بھئی کیا عمل تھا ان کا؟ انہوں نے کہا اس میں ذات کا عمل تھا۔ اللہ 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 اللہ، اس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں اللہ اللہ اللہ، کیسے بھی پڑھ لیا، کیسے بھی پڑھ لیا، لیکن وہ دل کی دھڑکنوں میں جو پڑھنا ہم نے بتایا اس میں اللہ اللہ پڑھیں، علاوہ زبان سے اللہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہ اللہ اللہ یا اللہ پڑھتے تھے۔ تو کچھ وقت کے بعد جتنا بھی وقت لگا ہوگا ان کو اللہ کے کرم سے یہ نعمت بھی ملی، اور یہ ایک اضافی بات ہے، حالانکہ یہ مقصود نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمیں سکے ملنے لگیں، اس کو ہم دست غیب کہتے ہیں۔ ویسے یہی دست غیب ہے، اور دست غیب کی بہت ساری شکلیں ہیں، دست غیب کی بہت ساری شکلیں ہیں جہاں، تو ان شکلوں میں سے ایک شکل وہ تھی جو ہم نے ابھی ذکر کی کہ خواب میں کسی نے کہا کہ یہ درہم رکھیے اور روزانہ آپ کو ملتا رہے گا، کسی کو بتانا نہیں۔ ایک شکل ایسی ہوتی ہے کہ جہاں بھی ہاتھ ڈالا وہیں سے اپنی ضرورت کے پیسے مل گئے، ضرورت کی چیز مل گئی، کھانا کھانے کا من تھا، کھانا حاضر ہو گیا، پیسے کی ضرورت تھی، پیسے مل گئے، جیب میں ہاتھ ڈالے اور جیب میں ہاتھ ڈالنے سے جتنا پیسے کی ضرورت تھی اتنے پیسے نکل گئے۔ یہ سب دست غیب ہیں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہو ہماری جیب تو خالی ہے، اور ہم اگر ہاتھ ڈال رہے ہیں تو جتنے پیسے کی نیت سے ڈال رہے ہیں اتنے پیسے نکل رہے ہیں، تو یہ دست غیب ہے، یہ دست غیب ہے۔ یا پھر ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم اچھے خاصے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، ہم سوچ رہے ہیں اللہ کہاں سے آئے گا، تو کوئی اللہ کا بندہ آیا جسے آپ جانتے بھی نہیں، آپ بھی اس کو نہیں جانتے، اور ایک اللہ کا بندہ آیا، جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، جی وہ آپ کی کچھ امانت تھی، ذرا یہ لے کر آیا تھا، یہ رکھ لیجئے، اور کہہ کے چلا گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یار کون تھا آدمی، میں تو جانتا ہی نہیں اس کو، یہ کون آدمی تھا میں تو جانتا ہی نہیں، لیکن آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، وہ آپ کو 1,00,000 روپے کی ضرورت تھی، وہ 1,00,000 روپے آپ کو دے کے چلا گیا، یہ بھی دست غیب ہے۔ تو اس کے ملنے کا بڑا آسان طریقہ میں نے بتایا آپ کو، اگر آپ درود شریف درود امی پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی اجازت ہے کہ اللہ اللہ پڑھیں، لیکن کرنا بھائی اللہ کی رضا کی نیت سے، اللہ کی رضا کی نیت سے کرنا۔ یہ تو دنیا کی غلاظتیں ہیں، دنیا کی ضرورتیں ہیں، اللہ چاہے گا یہ بھی مل جائیں گی، انشاءاللہ یہ بھی مل جائیں گی، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ سب مل جائے گا، لیکن اصل ہے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو پا لینا، یہ اصل ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کس وقت پڑھیں، کتنا پڑھیں؟ جب آپ کو فرصت ہو جب پڑھ لیجئے۔ ابھی آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز میں 5 7 10 منٹ موجود ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کریں گے اس درمیان میں مجھے بتائیے؟ ہمارے یہاں تو ہندوستانی معاشرے میں اللہ معاف ہی فرمائے، بس اکثر و بیشتر قرآن پڑھے ہوئے ہوتے ہی نہیں ہیں، 2 4 لوگ دکھ جاتے ہیں بیچارے قرآن پڑھے ہوئے مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، ورنہ تو اگر بھری ہوئی مسجد ہے تو زیادہ تر قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، زیادہ تر 2 4 لوگ نکلتے ہیں بھری ہوئی مسجد میں سے قرآن پڑھے ہوئے، اور یہ شامت ہے ہماری، اور یہ ہمارے لیے افسوس ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے اس جرم عظیم کے لیے، یہ بڑا جرم ہے ہمارا۔ مسجدیں خالی ہیں، مسجدوں میں مکتب ہی نہیں چلتے، اب لوگ کہاں جائیں گے پڑھنے کے لیے؟ مسجدیں جو ہیں وہ جاہل متولیوں کے قبضے میں ہیں، انہیں اس سے مطلب ہے کہ اس مہینے یہ امام رکھا جائے گا، اگلے مہینے دوسرا امام رکھا جائے گا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس مسجد کو قوم کی تعمیر کے لیے استعمال کیا جائے، بچوں کے پڑھنے کے لیے استعمال، اس سے انہیں کوئی مطلب نہیں، وہ خود بھی ایسے ہی ہیں، اور وہ خود بھی قوم کی ترقی کے لیے کچھ سوچنے کی صلاحیت ان کے اندر ہوتی ہی نہیں۔ تو اب یہ جو 5 10 منٹ آپ آگے بیٹھے ہیں، آپ اگر قرآن پڑھے ہوئے ہوتے تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اس درمیان میں قرآن پڑھیے، ہم آپ سے یہ کہتے، لیکن چونکہ اکثریت قرآن پڑھی ہوئی نہیں ہے ہمارے یہاں، ان کو معلوم نہیں ہے قرآن شریف کیا چیز ہے، تو اب کیا کرو گے؟ اب 3 کاموں میں سے ایک کام کرو، 3 کاموں میں سے ایک کام کرو، یا تو اس سارے وقت کو درود شریف پر لگاؤ، یا تو
سارے وقت کو درود شریف پر لگاؤ، یا پھر ابھی 10 منٹ ہے مان لیجئے، تو اس 10 منٹ کا مراقبہ شروع کر دیجئے، 10 منٹ میں مراقبہ شروع کر دیجئے، جتنا بھی وقت ہے، 10 منٹ، 5 منٹ، 2 منٹ، 4 منٹ، اس درمیان میں دھیان لگا کے بیٹھ جائیے۔ اور ورنہ تو تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں ذات کا ورد کریں، اللہ 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 اللہ۔ اب مراقبے کا اور اس میں ذات کا بڑا ساتھ ہے۔ کیسے؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں ذات پڑھنا ہے آپ کو زبان سے، اگر زبان سے پڑھنا ہے تو پھر تو آپ مراقبے میں پڑھیں گے نہیں، ظاہر بات ہے۔ لیکن اگر آپ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو ہم بتا رہے تھے شروع میں، تو اگر آپ اس ترتیب سے پڑھتے ہیں تو مراقبے کے اندر بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ آپ مراقبے میں ہیں اور آپ کا دھیان دل کی دھڑکنوں کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ میری دھڑکنیں اللہ اللہ کر رہی ہیں۔ یہ بڑا آسان ہو گیا۔ تو ایک ساتھ دونوں کام ہو سکتے ہیں، اس میں ذات کا ورد بھی ہو سکتا ہے اور مراقبہ بھی ہو سکتا ہے، یہ دونوں کام ایک ساتھ ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کو کیجئے، اگر اللہ کی منظوری ہوگی آپ کا دل زندہ ہو جائے گا بہت کم سے کم وقت میں، بہت کم سے کم وقت میں انشاءاللہ، اور آپ کو دست غیب کی طرف بھی آپ چلنے لگیں گے دھیرے دھیرے۔ پھر آپ کو ایک بات بتا دوں چلتے چلتے، یہ جتنی چیزیں ہم الگ الگ وظیفوں میں بتا رہے ہیں یا الگ الگ ذکر و اذکار کی شکل میں بتا رہے ہیں، ہر ایک کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک شخص ہر ایک کو کرے۔ آج ہم نے اسم ذات کا بتایا، کسی دن ہم لا الہ الا اللہ کا بتا رہے ہیں، کسی دن ہم استغفار بتا رہے ہیں، کسی دن ہم سورہ مزمل بتا رہے ہیں، کسی دن ہم کچھ اور بتا رہے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ سب کو ہی کریں گے، آپ میں جتنا دم ہے اتنا کریں، بس درود شریف کو نہیں چھوڑنا ہے، یہ دھیان رکھنا۔ جون سی چیز آپ کو لگتی ہے کہ اس کو ہم کر سکتے ہیں اس کو کر لیجئے، اور جس کو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب ہمارا پہلے سے اتنا زیادہ چل رہا ہے کہ اب ہم اور بڑھائیں گے تو پیچھے والا خطرے میں آ جائے گا، پیچھے والا جو چل رہا ہے اس کو خطرے میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ آپ نئے نئے وظیفے کرنے کا شوق پیدا نہ کریں۔ یہ بہت دو ٹوک بات بتا رہا ہوں۔ لوگوں میں مزاج ہوتا اچھا اس عمل کا اتنا فائدہ ہے، اور تو ٹھیک ہے آج سے ہم اس کو بھی شروع کرتے ہیں، لیکن ہم تو پیچھے سے یہ پڑھتے ہیں، اس کا کیا کریں؟ بھائی پیچھے والے کو بچاؤ، نئے نئے وظیفے ہاتھ آتے ہوں آ جائیں، نہیں آتے ہوں مت آئیں، پیچھے والا نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اور پیچھے والا کیا ہے؟ ہمارے سلسلے والوں کے یہاں تو پیچھے والا درود شریف ہی ہے، اس کے علاوہ پتہ نہیں کون کون کیا کیا پڑھتے ہیں۔ تو اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں بطور خاص تو اس کو بچائیے، اگر اضافے کے طور پر کچھ آپ کے ہاتھ آ جاتا ہے تو لے لیجئے، اور نہیں آتا تو چھوڑ دیجئے۔ لیکن درود شریف پڑھنے والوں کو بعض چیزیں ضرور کرنی ہیں، جیسے اسم ذات اللہ اللہ کا ورد ضرور کرنا ہے۔ یہ وہ نہیں ہے کہ ہاتھ آ جائے تو لے لو اور نہیں آئے تو، یہ وہ اس میں سے نہیں ہے۔ اسم ذات کا ورد ضرور کرنا چاہیے، اور قرآن کریم کی تلاوت اس طرح جس طرح ہم بتاتے ہیں اس طرح کرنی چاہیے۔ کس طرح سے؟ کہ جہاں آپ نے تلاوت کی ہے، 1 پارہ، آدھا پارہ، 2 پارے، 3 پارے، جو بھی آپ کی ترتیب ہے، صوفیہ کے یہاں یہ ہے کہ جو حافظ ہیں وہ 3 پارے روزانہ پڑھا کریں، اور جو حافظ نہیں ہیں وہ کم سے کم 1 پارہ روز پڑھا کریں۔ اگر آپ زیادہ پڑھتے ہیں تو مرحبا، مبارک، لیکن صرف تلاوت تک محدود نہ رہ جائیں، بلکہ کچھ نہ کچھ حصہ حسب توفیق قرآن کریم کے ترجمے کو بھی دیکھا جائے، کسی معتبر ترجمے کو اپنی مناسب زبان میں، جس زبان کو آپ فالو کرتے ہیں، جس زبان میں آپ مہارت رکھتے ہیں، اسی زبان میں ترجمہ لے لیں، اور اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور دیکھا کریں۔ ان لوگوں کے پیچھے نہ پڑیں جو کہتے ہیں کہ قرآن شریف کا ترجمہ نہیں پڑھنا اور فلاں 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 فلاں، ان سے تو میری بہت تکڑی والی لڑائی ہے، اللہ بچائے ان لوگوں سے۔ قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھا جائے، ضرور پڑھا جائے، ضرور پڑھا جائے۔ ہم تو غیر مسلموں کو دیتے ہیں۔ ابھی کل پرسوں یہاں ایک کرسچن آئے تھے، وہ بہت دنوں سے میرے پیچھے تھے کہ کوئی ہندی کا ترجمہ مجھے دے دیجیے، وہ میرے ہاتھ نہیں لگتا تھا ہندی کا ترجمہ۔ ایک میں نے دیا بھی تو وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پھر وہ یہاں میرے پاس مجھے دکھائی دے گیا کہ یہاں ایک ہندی ترجمہ ہے، تو وہ گھر آ گئے، میں نے کہا چلیے آپ آئیے، آپ کی چیز میرے پاس رکھیے، میں نے ان کو اٹھا کے دے دیا۔ تو ہم تو غیر مسلموں کو پڑھواتے ہیں، اگر کوئی چاہتا ہے تو، کسی پہ ہماری کوئی زبردستی تو چلتی نہیں ہے۔ پڑھو بھئی، یہ بھی اللہ کی ایک کتاب ہے،
یہ بھی ایک کتاب ہے، آپ نے سینکڑوں ہزاروں کتابیں پڑھی، ذرا اس کو بھی پڑھ کے دیکھو کیا کہتی ہے یہ کتاب۔ تو قرآن کریم کی تلاوت ضرور ہو، اس میں ذات ہو، کلمہ طیبہ ہو، استغفار ہو، اور درود شریف تو آپ پڑھتے ہی پڑھتے ہیں۔ اس سب کے علاوہ تھوڑی دیر کا مراقبہ ضرور ہو۔ یہ آپ کے روزانہ کے اعمال ہیں، روزانہ کے اعمال ہیں، ان میں کوئی تساہل نہ کیجیے، چاہے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے کیجیے، تھوڑی تھوڑی دیر کے 1 گھنٹہ نکال لیجیے 24 گھنٹے میں سے، اور اس 1 گھنٹے میں ہی چاہے سارے کاموں کو کر لیجیے اگر آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تو۔ مبتدی کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ نئے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جن کو ابھی نیا نیا شوق لگا ہے، نئے نئے آئے ہیں میدان میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جو پرانے ہیں ان کے لیے کوئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 10 گھنٹہ کچھ نہیں ہے ان کے لیے۔ ان کے لیے یہ ہے کہ عمل اور بہتر اور بہتر اور بہتر اور بہتر ہونا چاہیے۔ کل اگر آپ نے 1 گھنٹہ پڑھا تھا تو آج اس میں 5 منٹ کا اضافہ کر لیجئے۔ آج 1 گھنٹہ 5 منٹ ہو گیا ہے تو کل کو 10 منٹ کر لیجئے، پھر 5 منٹ اضافہ کر لیجئے، پھر 5 منٹ اضافہ کر لیجئے، پھر 5 منٹ اضافہ کر لیجئے۔ آپ دیکھیں گے دھیرے دھیرے برکت بھی آپ کے ساتھ آتی چلی جائے گی، تو اس میں اس کے اعتبار سے بھی آپ کو نفع ہوتا رہے گا انشاءاللہ، اور آپ اپنے ذکر و اذکار کو آسانی سے پورا بھی کرنے لگیں گے انشاءاللہ۔ بہت لمبی ہو گئی کلپ، بہرحال یہ تھوڑی سی ضروری بات تھی، آج تھوڑا سا ملا جلا سا رہا ماحول اس لیے، لیکن بات بڑی اہم ہے، یہ ان ساری باتوں کو آپ پوری اہمیت سے، یہ ہمارا ایک درس کی ترتیب چل نکلی ہے، وہ اس وقت خدا ہی کی طرف سے ایسا ہو گیا ہے کہ یہ ایک درس کی شکل اس کلپ نے، ہماری نسیم صبح کے پیغام نے درس کی شکل اختیار کر لی ہے۔ تو آپ لازمی طور پر اس درس میں شریک ہوا کریں، اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دیا کریں کہ اس درس میں آپ شریک ہوا کریں۔ 10 لوگوں کو کم سے کم شیئر کیا کریں، 4 لوگ نئے ہر دن پیدا کریں، ہر دن نئے تیار کریں، کائے کے لیے کہ آئیے ہم اس سلسلے کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اور دوسرے اعمال جو ہم بتا رہے ہیں ان اعمال کو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے، آپ کے لیے ذریعہ دارین بنائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔